تھیوری اینڈ اے لرننگ تھیوری. آج کے اس ماڈیول میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تھیوری کا کیا مطلب ہے اور کس طرح سے ایک لرننگ تھیوری ایک کسی بھی اور فیلڈ میں کیے جانے والے ریسرچ ورک سے سلائٹلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تھیوری کیا چیز ہے اور لرننگ تھیوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لرننگ ایک پروڈکٹ کے لیے ایک گارنٹی کرتا ہے اور ایک آن گوئنگ پروسیس پر بھی بیس کرتا ہے. لرننگ ایک اسکول میں ہونے والی ایک فارمل ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینسز کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے اور ہر دن پیش آنے والے واقعات کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے، جس کے لیے یہ واقعات اس وقت رونما بھی ہو سکتے ہیں جب بچہ اسکول کا طالب علم ہو. تو کس طرح سے وہ عوامل اس کے اسکول کی لرننگ پر بھی عمل دخل ہو سکتے ہیں. So, learning theory and any other theory. So, what do we understand when we say a theory? So, a theory provides a general explanation for observations made over time. کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی ریسرچر کسی بھی فینومینا کو، کسی بھی پروسیجر کو، کسی بھی ہیپننگ کو، کسی بھی کیس کو جب اسٹڈی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص ٹائم معین کیا جاتا ہے کہ اس کو اوور اے پیریڈ آف 1 hour, few minutes, few seconds, few years, few decades, whatever is the timeline that is there already mentioned and defined کہ اس میں کتنے عرصے میں کیا دیکھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے اور کیا سیکھنا ہے. سو وہ آبزرویبل چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں. دیٹ مینس کہ سرٹن آبجیکٹیوز پہلے سے بینچ مارکس پہلے سے جو ایک آبجیکٹیوز اس اسکالر کے اور اس ریسرچر کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں. دین وہ اس میں جو بھی کچھ آبزرو کرتا ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. وہ تھیوری ایکسپلین کرتی ہے ان بیہیویئرس کو جو کہ آبزرویبل ہوتے ہیں اور پریڈکٹ بھی کرتی ہے ان بیہیویئرس کو جو کہ اس کے اس سارے فینومینا، اس سارے ریسرچ پروڈکٹ کے دوران میں اس کو حاصل کیے ہو سکتے ہیں. A theory can never be established beyond all doubt unless it is a scientific fact. Even the science does, evolve, revolve, and brings certain kind of facts in our new knowledge, everyday knowledge, which later on tells us کہ جو پہلے والی تھیوری تھی وہ obsolete ہوگی اور اس میں certain changes آ سکتے ہیں. سو تھیوری کے اندر فردر ورک کا اور فردر گروتھ کا اور فردر ریسرچ کا ہمیشہ سے اسکوپ رہتا ہے. دیٹ مینس دیٹ اٹ کین بی ماڈیفائڈ آلسو. اٹ کین نیور بی بیونڈ آل ڈاؤٹس اور اینی ڈاؤٹس کہ کوئی بھی چیز اگر اسی طرح سے ہوئی، کوئی بھی استاد اگر اپنی کلاس میں ایک ہی طرح کا طریقہ پڑھانے کے لیے استعمال کرے گا تو اس کی گارنٹی نہیں کی جا سکتی کہ ہر بچہ اس سے ایک ہی طرح کا نتیجہ حاصل کرے گا، ایک ہی طرح کے درجے پر پہنچ پائے گا اور ایک ہی طرح کا رزلٹ لے کر اپنے گھر کو جائے گا. سو اٹ کین ناٹ بی فار سرٹن پروسیجرز ان دا کلاس روم ایکٹیویٹیز، اٹ کین ناٹ بی اے سائنٹیفک پروسیس. On the other hand side, for everything it can never be a qualitative aspect. So it has to be a mix of two, but it can always be modified as the research goes on. A learning theory, on the other hand side, describes how people learn. A journal theory can be about certain products, certain other kinds, or certain other things other than people or mankind or human beings. Whereas a learning theory describes how people learn and move on in their life. اس کی کی فیکٹر اور کی ویلیو نمبر 1 اس میں یہ ہوگا کہ اٹ gives language and a conceptual framework for understanding the examples of learning that we observe. It does offer you کہ کس طرح سے ساری ایکٹیویٹی ہوئی تاکہ جو بعد کے لوگ آ کر سمجھنا چاہیں کہ لرننگ کا پروسیجر کیسے ہوا، ان کے لیے پورا وہ ایک طرح ریسیپی بک یا گائیڈ لائن آفر کرتا ہے کہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو اس میں اس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے اور یہ والے لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں، یہ لرننگ پروسیجر اس کے اندر وقوع پذیر ہو سکتا ہے. کی ویلیو نمبر 2 اس کے اندر اس طرح کی لرننگ تھیوری میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ سجیسٹس ویئر ٹو لک فار سولوشنز ٹو پریکٹیکل پرابلمس. یہ آپ کو ایک ایسا لائحہ عمل بھی مرتب کر کے دیتی ہے، یہ ایک ایسا ایکشن پلان بھی چھوڑتی ہے فیوچر ریسرچرز کے لیے، فیوچر اسکالرس کے لیے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ اپنے کلاس روم میں اور اپنی ایک سیکھنے کی جگہ پر اپنی زندگی میں کر لیا اور ایسے انوائرمنٹ ہوئے، سو ویئر کین یو گو فرام نیکسٹ آن ورڈ. سو اٹ ہیز دا نیکسٹ اسٹیپس گیون فار یو وچ یو کین ماڈیفائی اور میک شیور دیٹ یو ہیو یور اون.
So it does provide that kind of room and flexibility for the learners.